لبیک اللہم لبیک۔ اس وقت ہم مکہ المکرمہ کی مختلف جو زیارات ہیں ان کے لیے اب روانہ ہونے والے ہیں، اور یہ والی گاڑی ہے، بس ہے، اس میں جو ہے زائرین جو ان کو بھیجایا جاتا ہے۔ 15 ریال ایک آدمی سے لیے جاتے ہیں، اور بتا رہے کہ مکہ المکرمہ کے تقریباً 17 ایسے مقامات ہیں، زیارات ہیں، جیسے غار حرا ہو گیا، غار ثور ہو گیا، اور جبل نور، میدان عرفات وغیرہ، اس طرح کی مختلف 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لے جایا جائے گا۔ تو یہ روزانہ یہ گاڑی جاتی ہے، سوائے جمعے کے۔ ہر ہوٹل سے، ہر ہوٹل جہاں پر بھی جتنے ہوٹل ہیں، ہر ایک نے اپنا انتظام کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے 15 ریال لیتے ہیں، اور صبح جاتے ہیں اور ظہر تک تقریباً یہ 17 مقامات دکھا کر واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم روانہ ہونے لگے ہیں اس گاڑی کے ذریعے، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں بیٹھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہماری یہاں سے روانگی ہوگی۔ جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں، بہت ہی زبردست جو ہے وہ بس ہے، اور اس میں ہر سیٹ کے ساتھ 2 موبائل چارج کرنے کے لیے USB چارجنگ کی پورٹ دی ہوئی ہیں، ہر سیٹ کے ساتھ 2 دی ہوئی ہیں۔ ابھی ہمیں باقی لوگوں کا انتظار ہے، وہ بھی آئیں گے، اور پھر ہم یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ چارجنگ کا تھا، تو وہ بھی حل ہو گیا، یہاں پر یہ چارجنگ موجود ہے۔ جی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حجاج کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس مقامات کے لیے روانہ ہوئے ہیں، جن زیارات کے لیے، تو جو حجاج جن سیٹوں پر بیٹھے ہیں واپسی تک بھائی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، کوئی بھی حجاج کسی کی سیٹ پر نہ بیٹھے، کیونکہ اکثر بعد میں جب حجاج اترتے ہیں دوبارہ آتے ہیں تو اختلافات ہوتا ہے، جی فلاں میری سیٹ پہ بیٹھ گیا، فلاں بیٹھ گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو احباب ہم جس مقام پر رکیں، جو پہلے نیچے اتر جائیں وہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کا انتظار کریں، جہاں بھی جائیں گے مل کر جائیں گے، ان مقامات کی تسلی سے زیارتیں کریں گے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ کسی حجاج کو کوئی بھی تقاضا ہو، آپ ہمیں 1 منٹ کا بتائیں گے تو میں آپ کا 2 منٹ انتظار کروں گا، لیکن آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے، آپ پھر اپنی ٹیکسی خود کروا کے آئیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس وقت ہم غار ثور کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہ اوپر پہاڑی پر غار ثور ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں سے جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ سب غیر منظم ہوتے ہیں، اور اپنے طور پر طواف یا عمرہ یا سعی وغیرہ کرتے ہیں مختلف۔ لیکن یہ چیز میں نے یہاں پر دیکھی ہے کہ دنیا کے باقی ممالک سے جتنے بھی زائرین آتے ہیں طواف یا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے انتہائی منظم طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک طرح کا یونیفارم ہوتا ہے، اور ایک ان کا معلم ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں سارے ازبکستان کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سب کو آ رہی میری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سارے ہجرہ والے رستے سے روانہ ہوئے تو اس غار ثور پہاڑ کے قریب پہنچے جو آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر جب آپ کو اس پہاڑ کی طرف لے کر روانہ ہوئے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، بالکل چوٹی پہ دیکھیں جو پتھر پڑا ہے، بالکل چوٹی پہ۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد زائرین کی آئی ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک کے جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ انتہائی منظم طریقے سے آتے ہیں، اور ایک طرح کا یونیفارم ہوتا ہے، ایک ہی طرح کا لباس ہوتا ہے، سب کچھ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ
ان کا عمرے کے دوران جتنے بھی اب پاکستان میں یہ ہے جو بھی عمرے کے لیے آتے ہیں اس کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، بس یہاں پر آتے ہیں خود ہی عمرہ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر، تو اس لیے اکثر ہمارے جو پاکستان سے زائرین آتے ہیں ان کا عمرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے عمرہ کر نہیں سکتے، کوئی ان کا معلم نہیں ہوتا، کوئی ان کا رہبر نہیں ہوتا۔ حج میں تو البتہ ہوتے ہیں، لیکن عمرے کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ عمرے میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ لیکن باقی دنیا سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ بڑے منظم طریقے سے، ان کے ساتھ ایک رہبر ہوتا ہے، منظم طریقے سے طواف کرتے ہیں، منظم طریقے سے عمرہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت ہم یہ سامنے غار ثور ہے، اور یہ جس بس میں آیا ہوں یہ تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے اوپر غار ثور پر، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک دو دن کے بعد خود اکیلا یہاں پر آؤں اور اوپر غار ثور پر چلا جاؤں اور وہاں پر جا کر بھی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھا سکوں۔ اس وقت ہم میدان عرفات میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر میرے پیچھے آپ کو جو چھوٹی سی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور یہ جبل رحمت جو ہے یہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا مانگی تھی، اور خطبہ حجۃ الوداع جو تھا، جو آپ کا بڑا مشہور خطبہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمرہ میں دیا تھا، جو اس سے پہلے اس سے ہم گزر کر آ چکے ہیں مسجد نمرہ سے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ یہاں پر بہت زیادہ زائرین یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور یہ کافی بڑا ایریا ہے میدان عرفات کا، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ایریا ہے، اور اس میں حج کے موقع پر تقریباً 20 سے 25 لاکھ حجاج کرام یہاں پر آتے ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع یہاں پر ہوتا ہے۔ اور یہ سامنے اوپر جبل رحمت ہے، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا مانگی تھی۔ زائرین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اس وقت، اور میں اس وقت جبل رحمت کی طرف جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اوپر جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ بالکل اوپر چلا جاؤں۔ اور اس وقت میں جبل رحمت کے اوپر پہنچ گیا ہوں، اور یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا ستون بنایا ہے، یہ نشانی کے طور پر بنایا ہوا ہے کہ یہ جبل رحمت ہے۔ باقی لوگ آ کر یہاں پر اس کو چومتے ہیں، اس کی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی روایت نہیں ہے اس کو چومنے کی، یہ تو ویسے ہی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں غالباً یہاں پر یہ بنایا گیا تھا نشانی کے طور پر، لیکن لوگوں کے اندر ایک بات ہے کہ یہاں پر نوافل پڑھتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں، اوپر نام لکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، یہ ساری بدعات ہیں، کوئی اس طرح کی چیز یہاں پر ثابت نہیں ہے۔ یہ ستون ابھی کچھ عرصہ چند سال آپ کہہ سکتے ہیں پہلے بنایا گیا ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو متبرک سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس مارکر ہیں، پین ہیں، ان کے ساتھ اوپر کچھ لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چمٹ کر اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور یہ ساری بدعات ہیں، کوئی کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اللہ کا گھر بیت اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ چمٹنا نہیں چاہیے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ ساری جہالت ہے لوگوں کی، اور پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اپنا نام لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیا لکھ رہے ہیں لوگ؟ یہ نام ہوتا ہے، نام کیوں؟ اپنے رشتہ دار اب آپ کے لیے ہاتھ سے نہیں لکھنا چاہیے، ویسے مغفرت کے لیے کہ اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔
अच्छा, नाम इसलिए लिख रहे हैं। हाँ ये ठीक है, जायज़ है। हाँ? पेंसिल के साथ नहीं लिखना चाहिए, वैसे जायज़ है। नहीं, ये है क्या? ये जबल रहमत नहीं, इसके ऊपर क्यों नाम लिख रहे हैं? यार पढ़ा है कि इस पे लिखा करो। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं गुनाह तो नहीं है। ये अभी बनाया है, पुराना नहीं है ये। ये आप देख सकते हैं कि लोग इसके साथ चिमट कर और बिल्कुल इस तरह जैसा खाना काबा के साथ दीवार के साथ चिमटा जाता है, और लोग यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं। और ये बिल्कुल बिदआत हैं, गलत बात है, जहालत है। हमारे मोहल्लम में तो ये बात बताई नहीं थी, लेकिन लोगों के अंदर जो जहालत आ जाती है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर इस तरह की कोई इबादत शरई तौर पर यहाँ पर साबित नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर नवाफिल पढ़ते हैं और इसके साथ हाथ रख कर ऊपर पेंसिलों के साथ अपनी उंगलियों के साथ इस तरह नाम लिख रहे हैं जैसे कोई जो है वो शायद कोई शरई मसला है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात शरीयत में नहीं है। जज़ाकल्लाह। आप में से जो हज़रात इस वक्त देख रहे हैं, तो उनको मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपके अजीज़ व अक़ारब, आपके रिश्तेदार जब यहाँ पर आएँ जबल रहमत पर, तो उनको पहले से आप बता दें कि यहाँ पर जो स्तून बना हुआ है इसका शरई लिहाज से कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई इबादत की जाए या यहाँ को इसके साथ चिमटा जाए या इसके साथ इसको चूमा जाए। ये स्तून जो है ये तुर्क हुक्मरानों ने बनाया था बतौर निशानी के कि ये जबल रहमत है, उसकी निशानी के तौर पर। लेकिन लोगों ने इसको बिल्कुल इस तरह मुतबरक समझ लिया है कि जैसे ये कोई इबादत की जगह होती है, जैसे खाना काबा के साथ चिमटा जाता है, उसके साथ लोग चिमट कर चूमते हैं। तो याद रखें कि सिवाय अल्लाह के घर बैतुल्लाह के और कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिसको चूमा जा सके मुतबरक समझ कर, यानी उसको चूमा जा सके या उसके साथ चिमट कर रोया जा सके, रोया जाता हो। ऐसी कोई चीज़ किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि लोग पेंसिलों के साथ अपनी उंगलियों के साथ नाम लिखते हैं। एक से मैंने बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने भी मुझे बताया कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जिसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है उसकी बख्शिश हो जाती है, उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो हम अपने नाम भी लिख रहे हैं, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के नाम लिख रहे हैं, रिश्तेदारों के नाम लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई शरई मसला नहीं है, बिल्कुल ये बिदअत है, गलत बात है। ये बात हमें समझनी चाहिए। जो बिदअत, कोई बिदअत ऐसी चीज़ होती है कि जब कोई एक आदमी बिदअत करता है तो फिर बहुत सारे लोग जहालत में आकर बस देखा देखी वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक साहिब जो हैं हर जो है वो पत्थर के ऊपर मार्कर के साथ ये अपना नाम लिख रहे हैं, और नीचे जितने भी यहाँ पर पत्थर नज़र आ रहे हैं इन पर लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो नाम लिखे हुए हैं, और इसको एक मुतबर्रक काम समझा जाता है। ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन चट्टानों के बीच में से गुज़रना जो है वो बड़ा मुश्किल है। मक्का के जितने भी पहाड़ हैं सारे पथरीले पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और बाज़ पहाड़ तो पूरा पहाड़ी पत्थर बना हुआ है, और बाज़ पहाड़ ऐसे हैं कि उनमें आप देख सकते हैं इस तरह की चट्टानें हैं बड़े सख्त किस्म के। और ये वो सरज़मीन है कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम ने यहाँ ज़िंदगियाँ गुजारी, उनका खून यहाँ पर बहा इस दीन की सरबुलंदी के लिए। लेकिन आज लोगों को आप देख सकते हैं कि लोगों ने सिर्फ़ इन पत्थरों पर अपने नाम लिखकर अपनी जो है वो बिगड़ी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन पत्थरों पर हम अपना नाम लिखेंगे। जिन पत्थरों पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का और आपके सहाबा इकराम का खून बहा, उनकी गर्दनें कटी, उनके बाजू काटे, उनकी टांगें काटी गईं, उनके दांत शहीद हुए, और जहाँ उनके खून से वो रंगीन हुए, आज इंसानियत, आज का मुसलमान इतना गिर चुका है कि वो सिर्फ़ ये समझता है कि इन पत्थरों पर मैं अपना नाम लिखूँगा मार्कर के साथ, पेन के साथ, इन पत्थरों पर मैं अपनी उंगली के साथ नाम लिखूँगा और इससे मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और मैं जन्नत में चला जाऊँगा। अगर ये काम इतना आसान होता तो फिर सहाबा इकराम को यहाँ पर अपना खून बहाने की क्या ज़रूरत थी? फिर सहाबा इकराम को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
اپنے دندان مبارک شہید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے اس لیے کیا. آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ جبل رحمت، یہاں پر لوگ صرف اپنا نام لکھ کر بخشش کا پروانہ لے کر چلے جاتے ہیں. یہاں پر ٹھیک ہے جبل رحمت ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، دعا ہمیں کر لینی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، ہمیں زیارت کر لینی چاہیے، لیکن زیارت کے ساتھ ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر صحابہ کرام نے اور حضور علیہ السلام نے یہاں پر قربانیاں دی اس دین کی سربلندی کے لیے. آج ہم مسلمان اگر شمار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہاں پر ان ہستیوں کا خون بہا، ان کی قربانیاں لگیں. لیکن آج کا مسلمان یہاں پر آ کر صرف پتھر پر اپنی انگلی کے ساتھ یا پین کے ساتھ نام لکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میری ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں. یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع، اور اس میں جو ذمہ داری جو لگائی تھی وہ یہ تھی کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو اس دین کو، اگرچہ تمہیں ایک آیت آتی ہو میری طرف سے، ایک حدیث، ایک آیت، اس دین کو انسانیت تک پہنچا دو. اور پھر صحابہ کرام اس پیغام کو سن کر یہاں سے نکلے اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے. اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا کہ یہاں پر نام لکھنے سے بخشش ہو جاتی ہے، یہاں پر نام لکھنے سے جنت کا پروانہ مل جاتا ہے، تو پھر شاید صحابہ کرام کو بھی یہ قربانیاں دینے کی ضرورت نہ پڑتی. آج صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر نہیں ہیں، بہت کم قبریں ہیں. صحابہ کی قبریں آپ کو افریقہ میں ملیں گی، چین میں ملیں گی، پاکستان میں ملیں گی، انڈونیشیا میں ملیں گی، ملائیشیا میں ملیں گی، دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کو صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی. تو وہ لوگ دین کی قربانی کے لیے نکلے، لیکن آج جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ ان پتھروں کو چوم کر سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہمیں ہو جائے گی. جہاں پر ہمیں جو ٹائم دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور آدھا گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے. اور اس وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بس کی طرف جا رہا ہوں. میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات جو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے اندر ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا یونیفارم پہن کر آتے ہیں. اس میں ایک تو بہت اچھا لگتا ہے اور ایک دوسرا گم ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، اور تیسری بات یہ کہ ان کے ساتھ ایک معلم ہوتا ہے. یہ ٹینکی میں نے نشانی رکھی تھی اور یہ ہے ہماری بس 102 نمبر. اب اس میں ہم سوار ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں آگے کون سی جگہ پر یہ ہمیں لے کے جاتے ہیں. اور مغرب کی نماز ادا کیے بغیر عرفات کو چھوڑنے کا حکم ہے. یعنی یہ سارے کا سارا میدان عرفات ہے بھائی. آپ کے الٹے سیدھے ہاتھ یہ دیکھیں گے تو یہ پیلے کلر کے بورڈ آ رہے ہیں، یہ لکھا ہے نہائے عرفات، اور یہ عرفات کے چاروں طرف لگے ہیں، عرفات کے چاروں طرف موجود ہے. اور آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں مسجد نمرہ. آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ میں 6 میناروں والی مسجد نمرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. میدان عرفات سے میدان مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو اس وقت ہم میدان مزدلفہ کی طرف روانہ ہیں، لیکن میدان مزدلفہ سے پہلے آپ کو نہر زبیدہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ. پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، تو انہوں نے حجاج کے لیے عراق سے میدان عرفات تک یہ نہر بنوائی. آپ سیدھے آپ دیکھیں پہاڑ تک دیوار ہے، پہاڑ کے ساتھ جو دیوار ہے یہ نہر زبیدہ ہے. 200 سال تک اس میں پانی چلتا رہا، حجاج اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے. لیکن اس بعد میں جب سعودی حکومت آئی، یہاں اللہ نے وسیع انتظام کی، تو اس کے بعد اسے بند کر دیا. یہ دیوار دیکھ رہے جی، اس کے اندر نہر ہے. اس کا ٹھیکہ ملکہ زبیدہ نے جب دیا اور جب یہ تیار ہو چکی، تو اس کے ایگریمنٹ کے لیے جو لوگ ایگریمنٹ کیا تھا وہ ملکہ زبیدہ کے پاس پہنچے ہیں. ملکہ زبیدہ اس وقت ہم میدان مزدلفہ سے میدان مینا کی طرف بھی روانہ ہے، لیکن مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام جسے وادی محشر کہتے ہیں.
آپ کے سیدھے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے، آپ کو جہاں مزدلفہ کی حدود کی سائن بورڈ نظر آئیں گے، اور اسی کے بالکل بعد سیدھے ہاتھ میں وادی محشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اس مقام سے گزرو استغفار پڑھتے ہوئے جلدی سے نکلنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہاں عذاب آئے۔ کے اندر موجود ہوں آپ کے ہم سفر۔ اب آپ کو مقام بھی دکھا دوں جہاں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب قربانی کے لیے لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا تھا۔ آپ کے الٹی ہاتھ کی جانب پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا چبوترا آپ کو نظر آئے گا، پہاڑ پہ چھوٹا سا چبوترا آئے گا، وہ سامنے دیکھیں، وہ ہاں چھوٹا سا وہ ہے، وہ سامنے یہ سامنے بھائی شیطان کس نے دیکھنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور اچھا اس کے ووٹ تو کہا تھا۔ اچھا آپ لوگ یہ بتائیں، آپ لوگ شیطان دیکھ رہے ہیں کہ رحمان دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ میرا شیطان دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کس طرح۔ بھائی شیطان نہیں دکھاؤں گا کیونکہ اب تو ہر جیب میں آئی ہے، اب تو ہر جیب میں بندہ بالکل سادہ گھر میں ہے، لوگ کہاں ہیں؟ میں بہت دور گیا ہوں، تھوڑی دیر میں جب گھر سے باہر نکلتے او ہو یار مجھے پتہ نہیں چلا، اب یہ ہر جیب میں۔ بھائی شیطان نہیں دکھاؤں گا، اس کا مقام دکھاؤں گا۔ جی آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب 4 میناروں والی مسجد، مسجد الخیر۔ جی مسجد ہے کی جانب فرمائیں۔ اور اسی کے بالکل سامنے جمرات ہے، جو چھتری دیکھ لیں آپ لوگ، یہ چھتری بنی ہوئی ہے آف وائٹ کر کے جو جنگلہ بنا ہوا ہے، بھائی اس کے نیچے سب سے چھوٹا شیطان ہے، اسی کے آگے بڑا اور اس سے آگے بڑا، سائڈوں پر بولے انہی کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ بھائی دیوار ہے، شیطان یعنی کہ وہ دیوار ہے۔ جی سامنے آپ کے الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ پہ پورے مینا کا منظر، جہاں تک آپ کی نگاہیں وہاں تک اللہ کے مہمانوں کے گھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں آنا نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ چنانچہ آپ کے سیدھے ہاتھ کے سامنے دیکھیں، بالکل چوٹی پہ جو مکان بنا ہوا ہے، اس مکان کے بالکل ساتھ غار ہے، غار کے سامنے بالکل سوراخ ہے، غار کے سامنے سوراخ ہے جہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا۔ آج بھی اگر عمارتوں کو گرا دیا جائے تو اسی مقام سے بیت اللہ نظر آتا ہے، کیونکہ اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اسی مقام پر آ کر ذکر کیا کرتے تھے، امت محمدیہ کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اماں خدیجہ آپ کے لیے کھانا لایا کرتی اور آپ کئی دن اسی مقام پر رکا کرتے تھے۔ تو اسی مقام پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر آپ سے ہم کلام ہوئے، کہنے لگے پڑھو اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، چنانچہ آپ نے فرمایا اقرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ ما انا بقاری۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر لگا کر زور سے دبایا اور پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی قرآن کی ابتدا اسی مقام پر ہے۔ اس پہاڑ کی بلندی تقریباً 3500 فٹ ہے، اس پہاڑ کی بلندی تقریباً 3500 فٹ ہے، اور اس پہاڑ پہ نوجوان بندے کو تقریباً 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اور آپ کے بالکل سامنے دیکھیں مکہ ٹاور آپ کو نظر آ رہا، سامنے کی جانب دیکھیں گے تو مکہ ٹاور، یعنی یہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا۔ آج بھی عمارتوں کو گرا دیا جائے تو یہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔